جنگ احد، ہر طرف تلواروں کی گونج، اور ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جنگ میں اترتی ہے، تلوار اٹھاتی ہے اور کفار مکہ کے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ The first warrior woman of Islam، حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا بنت کعب۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج اور خزرج کے ایک سب ٹرائب بنو نجار سے تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹرنل ریلیٹیوز تھے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کے والدین مدینے میں اسلام کی دعوت آنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کی 2 بار شادی ہوئی، ایک اسلام کی دعوت قبول کرنے سے پہلے اور دوسری اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بعد، لیکن ان کے دونوں شوہر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کے پہلے شوہر کا نام زید بن عاصم تھا اور دوسرے شوہر کا نام غزیہ بن عمر تھا۔ پہلے شوہر سے ان کے 2 بیٹے تھے، حبیب اور عبداللہ، اور دوسرے شوہر سے ایک بیٹا تمیم اور ایک بیٹی حولہ تھی۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کا تعارف حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوا۔ بیعت عقبہ، جو کہ اسلام کی دوسری بیعت تھی، جس میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور ایک روایت کے مطابق 3 عورتیں تھیں۔ حالانکہ گھر والوں کی طرف سے بیعت کرنے کے لیے صرف مرد کا بیعت کر لینا کافی تھا، لیکن حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا نہ صرف خود اپنے شوہر کے ساتھ بیعت کے لیے گئیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئیں۔ اور جب بیعت کے لیے حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ آگے بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ سو یہ بیعت وربلی لی گئی اور حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ واپس آ کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ 625 میں غزوہ بدر میں ناکامی کے بعد کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے احد کے مقام پر آ جاتے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 ہوتی ہے، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عبداللہ ابن ابی اور 300 لوگ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بل اعود ومن معي الى يثرب ما حملك على الخروج معنا ان كان هذا رايك لو علمنا انهم يقاتلون لما اسلمناهم۔ اسی جنگ میں حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا باقی عورتوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے میڈیکل ایڈ کے لیے موجود تھی۔ اور حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر غزیہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور 2 بیٹے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شامل تھے۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 50 آدمیوں کو احد پہاڑ کے اوپر بھیج دیتے ہیں تاکہ کفار مکہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور سختی سے ان کو حکم دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں تو پھر بھی تم نے پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا جب تک کہ میں تم سے نہ کہوں، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار گئے ہیں اور پرندے ان کے جسموں کا گوشت نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا جب تک کہ میں تم سے نہ کہوں۔ يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم فلا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير۔ آلدو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن جذبہ ایمانی ساتھ تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے اور کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمان بھرپور طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں۔
اور کفار مکہ کو کرش کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کفار مکہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ کو بھاگتا ہوا دیکھ کر پہاڑ پر موجود وہ 50 لوگ، وہ تیر انداز مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آتے ہیں۔ الغنیمت 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 لا تبرحوا مكانكم لا تبرحوا مكانكم۔ یہ دیکھ کر اس وقت کفار مکہ کی طرف سے خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے اور ایک ایک کر کے مسلمان شہید ہونے لگتے ہیں۔ ایسے میں کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن اسی وقت جب حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتی ہیں تو وہ میڈیکل کا سامان چھوڑ کر اسی جنگ کے میدان سے حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ ایک تلوار اٹھاتی ہیں، ایک زرہ پکڑتی ہیں اور کفار مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جس طرف سے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں وہ ان کے سامنے ایک چٹان بن کر ان پر حملہ کرتی ہے۔ جس طرف سے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دائیں دیکھتا تو نصیبہ نظر آتی، جب میں بائیں دیکھتا تو نصیبہ نظر آتی، ہر طرف میں نصیبہ کو میری جان کی حفاظت کرنے کے لیے لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ چونکہ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ خود جنگ احد میں موجود تھیں، اس لیے وہ خود جنگ احد کے بارے میں بتاتی اور فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ یہ ہوا، میں نے دیکھا کہ یہ ہوا۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے اور صرف حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر، ان کے دونوں بیٹے اور چند اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جن کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی، وہ کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دھیان بھٹکانے کے لیے ان کو اپنی طرف دور لے کر جاتے، لیکن عبداللہ ابن کمیہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ پر وار کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کفار مکہ میں یہ شور مچ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ کہاں ہے؟ وہ شہید ہو گئے، میں نے کس طرح دیکھا ہے؟ نہیں وہ زندہ ہے، نہیں۔ جنگ احد میں حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کو 13 زخم لگتے ہیں، ان میں سے ایک زخم شولڈر پر لگتا ہے جو اتنا گہرا ہوتا ہے کہ بعد میں 1 سال لگتا ہے اس زخم کو بھرنے کے لیے۔ لیکن تمام زخموں کے باوجود حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ جنگ ختم ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنگی قابلیت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے کہ وہ فلاں سے بھی بہتر تھیں، وہ فلاں سے بھی بہتر تھیں، اور حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے کہ کیا خاندان ہے، واٹ اے فیملی۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا اور کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں، نصیبہ اور ان کے گھر والوں کو جنت میں میرا رفیق بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اب زندگی میں آگے جو بھی مشکلات آنی ہے، میرے ساتھ جو بھی ہونا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا بہادر اور جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کانفیڈنٹ تھی۔ ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں مردوں کو بہت زیادہ مینشن کیا گیا ہے جبکہ عورتوں کے بارے میں اتنا زیادہ مینشن نہیں کیا گیا۔ تو کچھ عرصے بعد سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں کچھ روایات بھی ملتی ہیں، جیسے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا روزہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزے دار کے پاس لوگ کھاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کھا نہ لیں۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ وہ اسلام کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتی تھی، چاہے وہ قربانی اپنی ذات سے ہو، اپنی اولاد سے ہو، مال سے ہو یا کسی بھی طرح سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنے سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور مطالبہ کیا کہ ہم نبوت کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سفیروں کو کچھ نہ کہا اور سفیروں کو واپس بھیج دیا اور اپنے 2 سفیر اس کی طرف بھیجے، جن میں ایک حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حبیب ابن زید تھے۔ جب دونوں سفیروں نے مسیلمہ کذاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر دیا، جس میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ ساری زمین تو اللہ کی ہے اور تم ایک جھوٹے نبی ہو، تو اس کذاب نے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں سنا گیا۔ 3 بار ایسا کرنے پر جب حبیب ابن زید نے یہی جواب دیا کہ مجھے کچھ سنا نہیں گیا، تو مسیلمہ کذاب نے انہیں باندھ دیا اور پھر زندہ ہی ایک ایک کر کے ان کے جسم کے پارٹس کاٹ دیے۔ حبیب ابن زید کو اتنی بےدردی سے شہید ہوتا ہوا دیکھ کر دوسرے امبیسڈر نے اپنی جان بچانے کی خاطر مسیلمہ کذاب کا یہ دعویٰ قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ ہاں، میں مانتا ہوں کہ تم رسول ہو۔ یہ سن کر مسیلمہ کذاب نے دوسرے سفیر کو چھوڑ دیا اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشانی میں روتے ہوئے آئے اور تمام قصہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفیر سے ایک ہی سوال پوچھا کہ کیا تم اب بھی یہ مانتے ہو کہ مسیلمہ کذاب نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں اور مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے۔ اب حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کی نیوز حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کو بتانی تھی اور یہ بہت مشکل تھا کہ کیسے ان کو بتایا جائے۔ ایک ماں کے لیے یہ ایک بہت دل دہلا دینے والی خبر تھی، لیکن جانتے ہیں کہ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ I prepared him for this moment، کہ میں نے تو اسے اسی لمحے کے لیے تیار کیا تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اتنی زندگی دینا کہ میں اس کذاب کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ بڑھتا چلا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس میں حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ خود بھی شامل ہوئی اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن زید کو بھی شامل کیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ وحشی قاتل حمزہ، جو کہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے نیزہ مار کر مسیلمہ کذاب حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے بعد اپنی زندگی میں ہونے والی تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ حدیبیہ، حنین، یمامہ،
حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ تھی ایک ایسی مسلمان عورت کی کہانی کہ جس کی کہانی جیسی اور کسی کی کہانی نہیں۔ اسلام کی پہلی خاتون جو جنگوں میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑی، جس کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جس نے یہ ثابت کیا کہ جذبہ ایمانی جینڈر کو، مرد اور عورت کو نہیں دیکھتا، اور جب دین کی بات آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے تو چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی، اولاد کی، ہر طرح سے بس حاضر ہو جانا ہے۔ فار مور ویڈیوز اسٹے ٹیونڈ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔